صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بالایمان والاسلام، والصلاة والسلام علی حبیبہ خیر الانام، وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وردیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالہ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام آیا اور اسلام چھایا۔ آج ہم جو انٹرنیشنل اسلامک ایشوز ہیں ان کے لحاظ سے اخوت کا یہ مطلب ہے کہ چبھے کانٹا جو بھارت میں تو پاکستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ سرزمین ہند پر ایک نئے پاکستان کی جو تحریک چل رہی ہے، خصوصی طور پر ہمارا موضوع اس سے منسلک ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ہمارا ایک موضوع کچھ نعروں کی اصلاح کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن آج کی گفتگو دوسری جہت میں ہے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور یہ دین اپنی حجت اور برہان کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے غالب ہے،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یزال امر هذه الامة مستقیما، قیامت تک کسی صدی یا کسی بھی سال، یہاں تک کہ کسی ایک منٹ اور سیکنڈ کے لیے بھی میرے دین کا معاملہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ مستقیم رہے گا، جو کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو دین کبھی بھی نہ ماضی میں، نہ آج، نہ مستقبل میں حقانیت کی دلیل کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے۔ اپنی حجت اور برہان کی روشنی میں دین ہمیشہ ہی غالب رہا ہے، لیکن ظاہری احکام کے نفاذ کے لحاظ سے، دین کے آرڈر، دین کے راج کے لحاظ سے اور اہل دین کے دنیا میں وقار کے لحاظ سے نشیب و فراز کا سامنا ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی وہ آزمائش ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغربا، اسلام کا آغاز غربت میں ہوا۔ غربت کا معنی یہاں پر پردیسی ہے، اجنبیت ہے۔ اسلام کا آغاز غربت میں ہے، مطلب یہ کہ اہل اسلام کو غربت کا سامنا کرنا پڑ گیا، پردیسی اور اجنبیت کا، کہ انہیں ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن ہجرت کے وقت بھی دلیل انہی کی غالب تھی، اور ہجرت کے وقت بھی یہ عزت والے تھے، لیکن ظاہری طور پر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اور پھر اہل اسلام کا دبدبہ طاری ہوا، یہاں تک کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ایک حدیث میں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جس میں اسلام غریب الوطن ہو جائے گا، اسلام پردیسی ہو جائے گا، اجنبیت اسلام، اہل اسلام کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَا، اس اجنبیت کے عہد میں جو اسلام کا جھنڈا لے کے ڈٹا رہے گا اور اسلام کو وہاں پر دیس دینے کے لیے جد و جہد کرے گا، تو میں اس کو آج ہی جنت کی ٹکٹ عطا کرتا ہوں۔ یعنی اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ پردیسی وہ ہوتا ہے جو آیا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن اس سے دیس لے لیا جاتا ہے، اسے پردیسی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اسلام پر مستقبل میں غربت آنی تھی، غرابت، اجنبیت اور پردیسی، اور اہل اسلام کو حکم تھا کہ تم نے اسلام کو دیس دینا ہے، کہ آیا ہوا تو ہے تمہارے پاس یہ مہمان، تم نے اس کو پردیسی نہیں رہنے دینا بلکہ اس کو دیس والا بنانا ہے۔
اس سلسلہ میں ماضی میں اور آج بھی اسلام حجت اور برہان کی بنیاد پر اب بھی غالب ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ شہید ہو گئے، مگر اسلام اور حسینیت اپنی حجت اور برہان کی بنیاد پر غالب ہی قرار پائے اور یزید ہار گیا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند یہ عجیب و غریب سرزمین ہے، اور ہماری کئی تقریریں جو ہیں ان میں ہم نے اس کے خصائص کو بیان کیا ہے، بالخصوص موچی گیٹ میں جو ہم نے پاکستان زندہ باد کانفرنس کی تھی، احادیث کے حوالے سے کہ یہ روئے زمین میں اس کا شرف اور وقار یہ ہے کہ یہ خاک حجاز کے ادب کو سمجھنے والی سرزمین ہے، اور سب سے پہلے توحید و رسالت کی آواز اس سرزمین پہ گونجی۔ اس زمین کا حتمی فیصلہ ابھی ہونے والا ہے۔ پاکستان کا بن جانا یہ ایک مرحلے کا فیصلہ تھا۔ اس زمین میں اور دیگر، اب دیکھیں اندلس کی سرزمین کتنا طویل عرصہ وہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن اندلس کی سرزمین کے اندر جب وہ مسلمانوں کا راج ختم ہوا تو اس کے بعد سے لے کر آج تک وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند میں اگرچہ مسلمانوں کا راج ختم بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی گلی گلی میں اسلام نظر آتا رہا ہے۔ اندلس میں الحمرا کے سوا مسلمانوں کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں یہ پاکستان تو کیا، اس دوسری طرف جو بھارت کی سرزمین ہے وہاں بھی کروڑوں مسلمان اسلام کی حقانیت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ طوبی للغرباء، پردیسی پر بھی جب مسلمانوں کو پردیسی کا سامنا ہو لیکن اسلام کو پھر بھی نہ چھوڑے، چھوڑنے کا تصور بھی نہ کرے، تو سرکار فرماتے ہیں میں ان کو مرحبا کہتا ہوں اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے فضائل کی یہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پر 1947 میں 2 کروڑ مسلمان انہیں پردیسی کا سامنا ہوا، اور صرف دین کی خاطر انہوں نے اپنی زمین چھوڑی، کاروبار چھوڑے، گھر چھوڑے، برادری چھوڑی اور ہجرت کر کے اس طرف آئے۔ للغرباء، یہ جنہوں نے دین کی خاطر پردیسی ہو جانا قبول کر لیا، تو سرکار کی حدیث انہیں جنت کی راہوں میں خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ آج جو مودی کے شر کی بنیاد پر شہریت کا متنازع قانون بھارت کے دونوں ایوانوں میں پاس کرایا گیا، پھر صدر نے دستخط بھی کر دیے، اس کے نتیجے میں 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بھارت تمہارا دیش نہیں، تم پردیسی ہو،
تمہیں یہاں پر شہریت نہیں ملے گی، تم خانہ بدوش ہو، تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، جس کے نتیجے میں پورے بھارت میں مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں۔ باقی اقلیات جو ہیں ان کو وہاں کی نیشنلٹی دینے کا قانون بن گیا ہے، لیکن مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں کی سرزمین کے وارث نہیں ہو اور تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو یہ پھر اسی سرزمین کے باسیوں کو طوبیٰ للغرباء کی ٹکٹ ملنے کا مقام آیا ہے۔ جو بھارت میں مسلمان ہیں، مودی اور اس کے پورے ٹولے کا یہ منصوبہ ہے کہ جب ہم معاذ اللہ ان کو یہاں شہریت نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ نکل جاؤ، جدھر جانا ہے چلے جاؤ، یا کسی جیل نما کیمپ میں ڈال دیں گے، شدت ہوگی تو یہ پھر اپنا معاذ اللہ دین بدلیں گے، اور جب یہ ہندوازم کی طرف آئیں گے تو پھر ہم ان کو شہریت دیں گے۔ تو اس نتیجے میں ہم کروڑوں مسلمانوں کو معاذ اللہ ہندو بنا لیں گے۔ یہ پیچھے منصوبہ ہے، لیکن ان کمینوں کو پتہ نہیں کہ 5 مہینے تو کشمیریوں کو ہو گئے ہیں، لاک ڈاؤن میں انہیں ایک بھی ایسا کشمیری نہیں ملا کہ جس نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا ہو کہ میں ان سختیوں کو تو برداشت نہیں کر سکتا، اسلام چھوڑتا ہوں اور مجھے سختیوں سے نکال لو۔ تو اس مادی دور میں 5 مہینوں میں جب ایک بھی مسلمان کشمیری مذہب چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا تو انشاءاللہ کروڑوں مسلمان سرزمین بھارت پر مذہب بھی نہیں چھوڑیں گے اور دیس بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ایک نئے پاکستان کی شکل انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ تو میں سرزمین بھارت پر جو اس وقت مسلمان آزمائش میں ہیں، عورتیں، بوڑھیاں، مائیں بہنیں سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں دلی میں شاہراہوں پر دھرنا دے کے بیٹھی ہیں۔ بوڑھی ماؤں کی آوازیں یہ آ رہی ہے کہ ہم مر جائیں گی، یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم مسلمان یہاں پیدا ہوئے، یہ ہمارا دیس ہے، ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ان مظلوم اور مبتلا آزمائش میں گھرے مسلمانوں کو ہم نماز جمعہ کے اس اجتماع میں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ طوبیٰ للغرباء، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی وجہ سے جنہیں پردیس سامنا کرنا ایسے حالات بن جائیں تو وہ گھبرائیں نہیں، ان حالات میں ڈٹ جانے والوں کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، اور اپنے مذہب پر قائم رہ کر مقابلہ کر کے اس طرح کی زندگی میں سرنگو نہ ہونا بلکہ استقامت سے قائم رہنا، اس کا بھی ایک خصوصی کوٹا ہے عظمت کا اسلام میں۔ یہ جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے، اصل میں جو اسلام کا مزاج ہے، اگر ہمیشہ اس کی تبلیغ ہوتی رہے تو پھر ایسے وقت میں مسلمانوں کو پریشانی تھوڑی ہو یا سرے سے ہی نہ ہو۔ عمومی طور پر چونکہ اس مزاج کی تبلیغ نہیں کی جاتی تو پھر آگے جا کر مسائل بنتے۔ بابری مسجد کا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو وہ رات 11 ربیع الاول شریف اور 12 ربیع الاول شریف کی درمیانی رات، اس سال میں ابھی جو ربیع الاول شریف گزرا ہے،
تو اشرے میں اس رات میری تقریر تھی، تو میں نے اس میں یہ کہا کہ یہ جو بھارتی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ تمہیں زمین ہی چاہیے، تو بابری مسجد کی جگہ تمہیں ہم 5 ایکڑ زمین اور دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ 5 ایکڑ پہلے نمبر پہ تو یہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم اس کے منہ پہ مارتے ہیں کہ یہ سرزمین ہند اسلام کی سرزمین ہے، صرف بابری مسجد کی نہیں، پوری سرزمین۔ اور یہ جو 5 ایکڑ تم کہتے ہو یہ ہم ہندوازم کا قبرستان بنائیں گے۔ تو میری یہ تقریر بھارت میں اتنی وائرل ہوئی کہ بھارت میں ہندوؤں نے اس پر بہت زیادہ شور مچایا، یہاں تک کہ ان کے نمائندے بریلی شریف میں گئے، چونکہ میرے نام کے ساتھ وہاں اشرف اسف جلالی بریلوی، اس سے وہ وائرل ہوئی، اور اکثر وہ یہ سمجھتے شاید یہ بندہ بریلی شریف میں رہتا ہے اور اس نے بھارتی آئین کے خلاف یہ باتیں کی ہیں۔ اس پر بہت زیادہ اخبارات بھی وہاں پر لکھا گیا، میرے پاس وہ اخبارات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم 5 ایکڑ کو ہندوؤں کا قبرستان بنائیں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ زمین کے ساتھ ہمارا تعلق وہ دنیاوی نہیں، وہ دینی ہے، پوری زمین کے ساتھ۔ پھر جہاں مسجد بنی ہو وہ تو مزید ایک مسلمانوں کی تاریخ اس بابری مسجد سے وابستہ ہے، ہماری تو پوری زمین سے یہ دینی رشتہ داری ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میں آیا ہوں تو میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو رب نے مسجد بنا دیا ہے۔ تو یہ بابری مسجد کے 5 ایکڑ کو روتے ہیں، تو یہ تو ساری زمین ہی ہماری ہے۔ کیوں ہماری ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے قدم کی برکت سے مسجد بن گئی ہے۔ صرف بابری مسجد ہی نہیں، ہم تو پوری مسجد کی بات کرتے ہیں، پوری مسجد، شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، ہر چپا زمین کا، اس میں کسی گرو، کسی کرشن، کسی رام کا کوئی حصہ نہیں، کوئی دخل نہیں۔ یہ زمین بنانے والے نے بنائی بھی میرے نبی علیہ السلام کے صدقے تھی، بسائی بھی ان کے صدقے ہے۔ اور پھر سرکار سے پہلے جب کسی نے سجدہ کرنا ہوتا تھا اللہ کو، اس زمین میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ سر رکھیں تو سجدہ رب کو ہو، صرف خاص جگہیں تھیں جن کو مسجد ان امتوں میں کہا جاتا تھا، تو وہاں سجدہ رب کو ہو سکتا تھا، ورنہ بندے کو 10,000 کلومیٹر بھی چلنا پڑتا تو چل کے پھر مسجد میں جا کے ہی سجدہ کر سکتا تھا، اپنے گھر میں شوق سجدہ پورا نہیں کر سکتا تھا، ڈیرے پر، دکان میں، ہر جگہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ہے 12 ربیع الاول شریف کی برکت کہ ہر چپے کو یہ شان مل گئی کہ وہاں سجدہ کرے تو رب کو سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسجدیت کا شرف ہر چپے کو ملا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ ولولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس تخلیق اور پھر اس کے اندر جو عظمت آئی ہے، یہ تو سب کچھ ہے ہی ہمارا۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے مذہب کے، کوئی نہیں مانتا تو جہنم میں جائے، لیکن
ہم یہ پس منظر رکھتے ہیں، اس میں کسی گرو کا کوئی تعلق نہیں، کسی مندر کا کوئی دخل نہیں، کسی رحم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساری زمین صرف بابری مسجد کی ہی نہیں، ساری زمین ہماری ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے خدا کی ہے، ہمارے مصطفیٰ کی ہے۔ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہر ملک ملک ماس کے ملک رسول ماس۔ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے، اور ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے۔ ہمارے اس پچھلے خطبے پر انہوں نے کہا کہ یہ کیوں مداخلت کرتا ہے بھارت کے اندرونی معاملات میں؟ تو ہم مداخلت نہیں کر رہے، ہم تو اپنی سرزمین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ سرزمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھے ان کا ورثہ ہے، اور جو کلمہ نہ پڑھے وہ اگر ہیں اپنے طور پر تو قابض ہیں، اور اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہم چھین نہیں رہے، ہم تو اپنا قبضہ واپس لے رہے ہیں، کیونکہ زمین ہماری ہے۔ قبضہ اگر واپس لے لیا تو پھر بحیثیت کرایہ دار اور ذمہ کے کوئی دوسرا رہے گا، لیکن اس کے مالک وہی بنیں گے کہ جنہیں دین وارث بنانے والا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا جو پاکستان زندہ باد کانفرنس میں اور اس سے پہلے غزوۃ الہند کے اجتماعات میں، اور پھر یہ جب 5 اگست کو آزاد کشمیر کی جو ریاستی حیثیت کو ختم کیا گیا، اس وقت کی میری تقریریں اور پریس کانفرنسیں، ان سب میں نے یہ جملہ بولا تھا، اور عجیب مقبولیت کی گھڑی تھی۔ آخر ماحول تو کسی ذریعے سے بھی بننا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ سوچنا بھی بڑا مشکل تھا، اور کہنا تو عام بندہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شاید ان کے خواب خیال ہیں جو یہ پریس کانفرنسوں میں کہہ رہے ہیں۔ وہ میں نے فریضہ جہاد کانفرنس کی، جس کے ساتھ وہ میرے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی بیٹھا تھا، میں نے ان تمام میں کہا کہ بھارت کے مسلمان اپنے علیحدہ دیش کے لیے کھڑے ہو جائیں اور مطالبہ کریں آزادی کا، کیونکہ مودی نے خود آئین بھارت کو ذبح کر دیا ہے۔ وہ سال ابھی مکمل نہیں ہوا، ہم نے جو مارچ میں، اسی سال جو اب گزرنے والا ہے، مارچ میں لاہور میں جلسے کے اندر یہ گزارش کی تھی مسلمانان ہند سے، اور بعد میں مسلسل کرتے آئے ہیں، تو آج پورا ہند آزادی کے نعروں سے گونج رہا ہے، یعنی جس کو روکنا بھارت کے بس میں نہیں رہا۔ خود ہندو لیڈر بھی چیخ چلا رہے ہیں کہ یہ مودی جانور نے یہ قانون بنا کے شہریت کا اس نے آگ لگا دی ہے، تو کسی فرعون، نمرود، یزید، کسی باطل پرست کی وجہ سے جب بھی مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر بیدار ہوا مسلمان کسی کو چھوڑتا نہیں، پھر منزل حاصل کر کے رہتا ہے۔ تو چونکہ یہ زمین سے ہمارا رابطہ شرعی ہے کہ اسلام میں زمین اپنی نہ ہو تو پورے اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا، پھر اذان کو نہیں پڑھنے دیتا، پھر جمعے پہ پابندی لگ جاتی ہے معاذ اللہ، پھر گائے ذبح کرنے والوں کو چھری چلانے سے پہلے اپنی جانیں دینا پڑ جاتی ہیں،
اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں کوئی خلائی نظریہ نہیں دیا، زمین پر برقرار رہ کر زمین کے راج کا نظام اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ برتری ہے، سبقت ہے، فضیلت ہے کہ انہوں نے اس نظریے کو عملی جامہ پہنا کر ایک مرحلہ پاکستان کی شکل میں مکمل کیا ہے، یعنی بنانے کے لحاظ سے، اگرچہ اس کی تکمیل نفاذ نظام کے لحاظ سے ابھی باقی ہے، لیکن یہ جو بھارت کا پراپوگنڈا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان اپنا حصہ لے چکے ہیں یہ پاکستان کی شکل میں، تو پاکستان کی شکل میں جن علاقوں کے اندر مسلمان متحرک ہوا اور اسے علماء سو نے گمراہ نہیں کیا، انہوں نے تو حصہ لے لیا، لیکن جنہیں کانگریسی ملاؤں نے گمراہ کیا، یا تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب مسلمان اس وقت ایسے بھی تھے، اتنی لمبی آبادی ہے ہند کی، اتنی ریاستیں، کہ جنہیں اس وقت یہ اطلاع ہی نہیں پہنچی کہ ہم نے ووٹ دے کے اپنا کوئی زمین کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ یعنی اگرچہ مسلم لیگ نے جلسے کیے اور تحریک چلی، تحریک آزادی، اس کے باوجود یعنی بھارت کی کچھ ایسی بھی ریاستیں تھیں جہاں تک کسی کی اپروچ ہی نہیں ہوئی اور وہ مسلمان اس فیصلے میں شریک نہیں تھے، اور اس لیے انہیں ہندوستان کا حصہ بننا پڑ گیا، یا کچھ وہ ہیں جنہیں گمراہ کیا گیا، تو اب ان کا حصہ تو باقی ہے، اور جنہیں گمراہ کیا گیا تھا 2 نیشن تھیوری سے اور گاندھی کا فلسفہ پڑھایا گیا تھا، اب گاندھی کی آندھی رک جانے کے بعد آج انہیں بھی امام احمد رضا بریلوی کا فلسفہ یاد آیا ہے۔ قومیت کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا تھا، قومیت کے مسئلے پر ہمارے اکابر کا جو فلسفہ تھا وہ پہلے تو واضح طور پر داتا صاحب نے پیش کیا، بابا فرید نے پیش کیا، خواجہ غریب نواز نے پیش کیا، پھر کتابی شکل میں حضرت مجدد الفسانی نے یہ مکتوبات شریف میں پیش کیا، پھر اس کے بعد اہل سنت کے عظیم محقق عبد القدیر بدایونی نے پیش کیا، لیکن سب سے بڑھ کر دلائل دے کر امام احمد رضا بریلوی نے پیش کیا۔ نیشنلسٹ علماء، قومیت پرست، وہ گاندھی کے ساتھ تھے۔ گاندھی کا موقف یہ تھا کہ مسلمان مذہباً مسلمان ہیں، لیکن قومیت وائز یہ ہندی ہیں، ان کی قومیت ہندی ہے، ان کے لیے علیحدہ ملک نہیں چاہیے، ان کے لیے علیحدہ دیش نہیں چاہیے، وحدت ہند، اکھنڈ بھارت، یہ سب ایک ہیں، یہ گاندھی کا نعرہ تھا۔ اور اس کے ساتھ علماء دیوبند شامل ہو گئے جنہیں کانگریسی ملا کہا گیا، اور نیشنلسٹ علماء، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، مگر ہم قومیت میں، قومیت وطن سے بنتی ہے، وطن ہند ہے، تو ہم ایک ہی قومیت یہاں رہتی ہے، یہ پراپوگنڈا ہے کہ یہاں 2 قومیں ہیں اور مسلمان ایک قوم ہیں اور باقی سارے ایک قوم ہیں اور مسلمانوں کو علیحدہ دیش چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جو نقصان ہوا کہ آج جس پر کروڑوں مسلمانوں کو بھارت سے نکل جانے کا کہا جا رہا ہے، آج انہیں یاد آیا ہے کہ 2 قومیں ہیں ہند میں، جنہیں اس وقت ورگلایا گیا تھا سیکولرزم گاندھی کا سامنے رکھ کر کہ یہ زمین ہند کی جو زمین ہے یہ ہندی قومیت والوں کی ہے،
آج کہتے نہیں یہ صرف ہندو کی ہے، جس کا مذہب ہندو ہے، اسلام ہے، معاذ اللہ وہ یہاں خانہ بدوش ہے، اس کی کوئی زمین نہیں، وہ نکل جائے۔ اس وقت جو فتویٰ تھا امام احمد رضا بریلوی کا، اور عرف عام میں جو نعرہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، آج وہ نعرہ پھر ہند میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گاندھی اور کانگریسی ملاؤں کی سوچ آج دفن ہو رہی ہے بھارت کے اندر، اور ٹو نیشن تھیوری وہ پھر اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے، اسلام آیا اور اسلام چھایا، یعنی نظریے کی بنیاد پر، اپنی حجت اور برہان کی بنیاد پر تو ویسے ہی غلبہ ہے، لیکن زمینی راج نظام کے لحاظ سے جو جد و جہد کی ہمیں دعوت ہے، اور یہاں تک کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایسے موقع پر جو میرے دین کی ایک سنت کا پرچم لے کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا ہم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا تو ہے کہ ایک اہل علم کا پھسل جانا کروڑوں ہے۔ میرے پاس یہ نوائے وقت کا ایک 1945 کا اداریہ ہے، نوائے وقت کا، یعنی جس کے بعد 14 اپریل 1945 کا یہ اداریہ ہے نوائے وقت کا، آگے 46 اور پھر 47 میں پاکستان بنا۔ اداریہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی صاحب، یہ نوائے وقت نے جیسے لکھا میں ویسے پڑھ رہا ہوں، صدر جمعیت علماء ہند، جن کی اب جمعیت علماء اسلام ہے فضل الرحمان، صدر جمعیت علماء ہند، نائب صدر یو پی کانگریسی کمیٹی، یعنی بیک وقت جمعیت علماء ہند بھی ہے اور کانگریس بھی ہے، کا حال ہی میں ایک بیان اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس پر مسلمان بہت افسوس ظاہر کر رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے بیان میں اخبارات کی روایت کے مطابق مسٹر گاندھی کے وحدانی قومیت نسل و وطن، یعنی ایک قوم کے نظریے کی حمایت کی ہے، اور مسلم لیگ کی پالیسی اور نصب العین کو ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان رساں بتایا ہے۔ یعنی حسین احمد مدنی نے جمعیت علماء ہند کہ یہ 2 نیشن تھیوری، اس نے کہا یہ ماں کو ٹکڑے کرنے کی بات ہے، بھارت کی سرزمین ہماری ماں ہے، 2 حصے کرو گے تو ماں کے ٹکڑے ہوں گے۔ مسلم لیگ کے بارے میں کہا کہ یہ نقصان دینے والی باتیں کر رہی ہے، جو تحریک آزادی چلانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف بیان پر نوائے وقت نے یہ اداریہ لکھا، اور اس اداریے کے اندر گاندھی کا موقف بیان کر کے بتایا کہ یہ علماء کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو گاندھی نواز بن گئے۔ مسٹر گاندھی کا داعیہ اور نصب العین مسلم لیگ کے برعکس ہے۔ مسٹر گاندھی نے مسلمان کی جداگانہ قومیت اور مستقل ملی حیثیت ماننے سے انکار کیا کہ مسلمانوں کی جدا کوئی قومیت نہیں، قومیت ماننے تو پھر زمین دینی پڑتی ہے ان کو،
اس نے کہا ان کی کوئی قومیت نہیں علیحدہ، ہماری اور ان کی ایک ہی قومیت ہے چونکہ وطن ایک ہے۔ تو پھر اور دعویٰ کیا کہ چونکہ مسلمانان ہند اصلاً نسلاً ہندو جاتوں اور نسلوں سے تبدیلی مذہب کے ذریعے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہندو جاتوں، یہ جو زال کو جیم پڑھتے ہیں یعنی ہندو ذاتوں اور ہندو نسلوں سے تبدیلی مذہب کے ذریعے یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے یہ مذہباً مسلمان ہیں لیکن قومیتاً وہ اب بھی ہندو ہیں۔ یہ 1945 کے نوائے وقت کے اداریہ میں گاندھی کے موقف کی وضاحت مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کی گئی کہ گاندھی مسلمانوں کو ایک لحاظ سے مذہباً تو مسلمان مانتا ہے۔ گاندھی، اندرا گاندھی کی بات نہیں، یہ تو اس گاندھی ازم کی بعد میں آئی۔ گاندھی جو قائد اعظم کے مقابلے میں مکر کی آندھی تھی، اس گاندھی کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں یہ قومیت ان کی بھی ہندو ہے اور مذہب ان کا اسلام ہے، تو مذہباً مسلمان ہیں اور قومیت کے لحاظ سے کہا کہ یہ ہندو ہیں معاذ اللہ۔ تو پھر اس نے یہ کہا کیونکہ قومیت کا مدار دین و عقیدت نہیں ہے، یہ گاندھی کہہ رہا ہے کہ قومیت کا مدار دین نہیں ہے، قومیت کا مدار عقیدہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو گاندھی پڑھا رہا ہے، قومیت کا مدار دین اور عقیدہ نہیں بلکہ بقول مسٹر گاندھی قومیت کا مدار وطنیت اور نسلیت پر ہے، کہ اصل میں اوپر فیملی کیا ہے اور وطن کیا ہے۔ اس نے کہا اصل میں یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے پہلے یا ہندو تھے یا سکھ تھے، تو پھر اس پر نیشنلٹی کا مدار ہے۔ یہ ہے استاذ ان نیشنل علماء کا کہ جنہیں کانگریسی ملا کہا گیا، کہ جنہوں نے کہا کہ قومیت وطن سے بنتی ہے۔ پڑھانے والا کون تھا؟ گاندھی۔ ان کے مقابلے میں کئی سال پہلے سے امام احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا تھا کہ قومیت وطن سے نہیں بنتی، قومیت کلمے اور دین سے بنتی ہے۔ اب اتنا بڑا اختلاف خود قومیت میں، اور آگے قومیت پر وراثت ملنی ہے، قومیت کی بنیاد پر علیحدہ وراثت۔ گاندھی اس لیے علیحدہ قوم نہیں ان کو مانتا کہ انہیں پھر زمین دینی پڑے گی علیحدہ، اور یہ اس سے کوئی مالی مفاد لے کر اس کی گود میں بیٹھ کر وحدت ہند، اکھنڈ بھارت اور ایک قومی نظریہ پیش کر رہے تھے، اور پاکستان بنانے کی بات کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے تھے فتویٰ دے دے کے۔ یہ فضل الرحمان کے آباء و اجداد، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اکابرین کے فتوے سے متاثر ہو کر ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی حسین احمد مدنی کے بارے میں شعر لکھ دیے جو اب بھی کلیات میں موجود ہیں، کلیات اقبال میں۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زے دیوبند حسین احمد اینچے بلہ چبیس سرود بر منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد عربیس بمصطفیٰ برسان خیش را کہ دین ہماؤز گربعو نہ رسیدی تمام بولہ بیس۔ یہ ہمارے سیال کوٹ کے اقبال نے ان کے شیخ الہند کا منہ بند کرتے ہوئے کہا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دیوں ورنہ، یہ عجم والوں کو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو ابھی تک دین کا پتہ نہیں چلا کہ قومیت مدینہ منورہ سے ابھر کے آئی ہے مسلمانوں کی۔
یہ قومیت یہاں کے دریاؤں پہاڑوں اور ریگزاروں سے نہیں بنتی. دیوبند حسین احمد اینچے بولا جبیس یہ کیا پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. سرود بر ممبر کہ ملت از وطن است. یہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے. تو ہندوستان وطن ہے تو ملت ہماری ہندی ہے. تو اقبال نے کہا پڑھ لکھ کے کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو. سرود بر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد ربیس کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو یہ بندہ جانتے ہی نہیں. یہ امتی کیسا ہے کہ ملت پر تو جو حاضری لگے گی جنت میں بھی وہ عجم کے یا عرب کے علاقوں پر نہیں مدینے والے کے نام پہ حاضری لگے گی. کہا کہ اگر سرکار کے نہیں بنو گے تو تم بولا بھی ہو اور سرکار کے بن کے رہو گے تو ہند میں بھی تم محمدی ہو. تو وہ چونکہ ایک پورا گروپ تھا آیتیں پڑھ رہے تھے. اب دیکھو یہ کوئی یعنی فرضی قصہ کہانی نہیں. آج بھی نوا وقت کا 1945 14 اپریل کا پرچہ آپ نکلوا کے ریکارڈ میں پڑھ لیں تو جو لفظ میں پیش کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ اس وقت آندھی چل رہی تھی کہ گاندھی ایسے علماء کو علماء سو کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا نقصان کروانے کے لیے مسلمانوں کے لیڈروں پر ہی فتوے لگوا رہا تھا کہ اگر مسلم لیگ کی بات مانو گے کیا میں کی بات مانو گے پاکستان کا نعرہ لگاؤ گے تو پھر تم اسلام کو نقصان دیتے ہو. اسلام کو نقصان سے بچانے کے لیے گاندھی کی قیادت میں آ جاؤ. یہ محمد علی جناح کی باتیں نہ مانو. یہ تقریریں کر رہے تھے یہ ظالم. اور اخبار اس وقت بھی چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر ان کی قومیت والا فلسفہ مان گئے تم تو پھر چیختے رہو گے بعد میں جیسے آج کروڑوں مسلمان چیخ رہے ہیں بھارت میں کہ جو ان علماء سو نے وہاں پر حق کا سورج طلوع ہونے کے لیے اس کے مقابلے ڈیرے چھوڑے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو آج وہ نظریہ جو گاندھی کا تھا اور نیشنل قومیت پرست مسلمانوں کو پتا چلا وہاں کہ یہ تو سوداگر تھے جنہوں نے ایسا نظریہ پیش کیا. اس وقت کہتے تھے کہ ان کی قوم بھی ہندوستانی ہے کلمہ اس کا ان میں نہیں وہ کہیں ڈھونڈے. تو اس بیس پہ اسلام آیا اور اسلام چھایا کہ اس موضوع میں ہم سرزمین ہند کے کروڑوں مسلمانوں کی آواز میں آواز ملا کر ان کے آزادی کے نعرے کی حمایت کرتے ہیں. اور بھارتی پارلیمنٹ نے جو شہریت کا قانون بنایا ہے ہم اس کو ویسے ہی مسترد کرتے ہیں جیسے بھارت کے کروڑوں مسلمان مسترد کر رہے ہیں. اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شہریت مسلمانوں کو نہیں مانگنی پڑے گی. مسلمانوں کے دستخط سے کسی ہندو کو نیشنلٹی مل سکے گی سرزمین ہند میں. اور ایک دوسرا پاکستان انشاءاللہ دلی سے آگے بن کے رہے گا. اور خواجہ غریب نواز کا دیش وہ دیش بھی اسلام کا دیش ہے اور وہ دیش بھی مسلمانوں کا دیش ہے. اس دیش میں بھی توحید و رسالت کا پرچم انشاءاللہ راج اور اقتدار کی شکل میں بھی بلند ہوگا. اس بیس پہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کا کلمہ ایک ہے.
دل ب محبوب حجازی بستائیں زی سبب با یک دیگر پہ وسطائیں. اقبال نے تو بات اس پہ ختم کر دی. ہم ایک ہیں کیسے؟ بارڈر سے پار کا مسلم اور اس طرف کا مسلم، عرب کا مسلم اور عجم کا مسلم، افریقہ کا مسلم اور ایشیا کا مسلم، ہم سب ایک ہیں. کیوں؟ اقبال کہتے ہیں ہمارے محبوب جو ایک ہیں. دل ب محبوب حجازی بستائے. ہم سب تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ ہے ایک ہونے کا معیار. اور وہ فلسفہ ہم مسترد کرتے ہیں کہ جو کچھ سرکاری علماء، درباری علماء، کچھ ویسٹ کے پجاری علماء جو کہتے ہیں کہ ہم اور ہندو ایک ہیں، ہم اور سکھ ایک ہیں، ہم اور یہودی ایک ہیں، معاذ اللہ ہم اور کرسچن ایک ہیں، یہ جہنمی لوگوں کی آواز ہے. سرکار نے فرق بتایا ہے کہ کس سے ہمارا کیا فرق ہے. تو مسلمان پاک ہے، طہارت ہے، دودھ ہے، اور اس دودھ کا کسی پیشاب کی ایک چینٹ سے بھی اتحاد نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ مسلمان، جب وہ کہتے ہیں ان کے کچھ نام نہاد فراڈ کے لیے کہ مسلمان اور ہم ایک ہیں، تو تم بھی ذرا ذہن کھلا کر لو. تو میں کہتا ہوں پیشاب تو کہہ لیتا ہے کہ میں دودھ جیسا ہوں، مگر دودھ نہیں کہتا کہ میں پیشاب جیسا ہوں. یہ دودھ کی اپنی مجبوری ہے کہ دودھ دودھ ہے. لہذا وہ پلید لوگ ہزار بار کہتے رہیں کہ ہم اور مسلم ایک ہیں، وہ کہتے پھریں، مگر ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم ہیں طہارت، ہم ہیں تجلی، ہم روشنی، ہم ہیں پارسائی، ہم ہیں سچائی، ہم ہیں حقیقت، ہم ہیں اجالا. اور اجالے کا اندھیرے سے اتحاد نہیں ہوتا. اجالا اندھیرے کو دیر سے نکالا دیتا ہے. اجالا اندھیرے کو مٹا کے خود اس جگہ پہ سویرا کرتا ہے. یہ پالیسی مکی ہے، مدنی ہے، بدری ہے، کربلائی ہے، اور داتا صاحب نے ہم تک پہنچائی ہے، اور اس میں سب کی بھلائی ہے. اور اندھیرے کو کہنا کہ میں اور اندھیرا ایک، اجالا یہ کہنا شروع ہو جائے تو پھر وہ اجالا اجالا نہیں. جو اندھیرے کو اپنے جیسا کہے، پھر وہ شہد شہد نہیں. جو زہر کو اپنے جیسا کہے، پھر وہ کستوری کستوری نہیں. جو بدبو کو اپنے جیسا قرار دے. کستوری ہمیشہ بتاتی ہے کہ میں اور ہوں اور بدبو اور ہے. اجالا بتاتا ہے میں اور ہوں، اندھیرا اور ہے. شہد بتاتا ہے میں اور ہوں، زہر اور ہے. چاند کی چاندنی بتاتی ہے کہ میرا ہے، ظلمت کے ماروں کی پہچان اور ہے. تو اس واسطے اسلام ہمیشہ اپنی برہان اور حجت پر تو غالب ہی ہے، کیونکہ یہ کسی اور کو کبھی بھی جب اس پر ظاہری طور پر چڑھائی ہو جائے، یہ صرف 5 ہو اور 5 کروڑ معاذ اللہ کے ان کو دبا لے، تو اس وقت بھی اسلام پر جو سچا اسلام والا قائم ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آدھا میں ٹھیک ہوں آدھے تم ٹھیک ہو. اس وقت بھی اگرچہ وہ دب گیا ہے نیچے، وہ کہے گا دین برحق صرف اسلام ہے، اور مجھے آ کے دبانے والوں تمہارے اندر کوئی سچائی نہیں، تم جھوٹ ہو، اندھیرا ہو، تم ظلم ہو، ستم ہو، سیاہی ہو. تو یہ تو اس وقت یوں مغلوب ہو کے جب بدن کے ٹکڑے 1000 کیے جا رہے ہوں
مسلمان تو پھر بھی مکس نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کہ میں اس وقت تمہیں سچا مان لیتا ہوں. نہیں، سچا صرف اسلام ہے، اور اس پہ قائم رہ کر پھر آگے اندھیروں کو مٹایا جا سکتا ہے. اور اگر اجالا اندھیروں کا ساتھی بن جائے، اگر اجالا اندھیروں کا دوست بن جائے، اگر اجالا اندھیروں سے کوئی معاہدہ کر لے، تو پھر اندھیرے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر اجالے کا کچھ نہیں بچے گا. اندھیرا تو ویسے ہی اندھیرا ہے، لیکن اجالا پھر اجالا نہیں رہے گا. اجالا تب اجالا رہے گا کہ اندھیرے سے اکڑ کے رہے، اندھیرے سے فرق بتا کے رہے، اندھیرے کے مقابلے میں رہے. تو پھر اجالا اگرچہ ایک شعلہ چھوٹا سا ہے پوری رات کے اندر، تو پھر بھی اس کا رعب ہے، پھر بھی اس کی پہچان ہے. اور اگر کروڑوں ہوں شعلے اور کسی اندھیرے سے جا کے اتحاد کر کے بیٹھ جائیں کہ اندھیرے تو بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہمیں تو اس طرح مکس کریں گے، تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. یہ نقطہ حجاز مقدس سے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا. اس پر ہمارے اکابرین نے پہرا دیا، اور اسی کی سچائی کی آج بھی اللہ کے فضل سے ہم اذان دے رہے ہیں. یہ بدھ کے دن جو اقامت دین پروگرام ہوا، نہایت اہم مسئلے پر، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سنے. اس میں میں نے ان علماء سے کہا جو عمران خان سے ملتے رہتے ہیں کہ وہ ایک بار اسے مل کے اتمام حجت کریں کہ یہ لفظ ذلیل بولنے والا سرکار کی ذات کے لحاظ سے وہ ذلیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ذلیل ہی نہیں، اذل بن جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر توبہ نہ کرے. اور ابھی گنجائش ہے کہ توبہ کرے. اس واسطے یہ دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ، کیا ان کے دلوں پر بھی مہریں لگی ہوئی ہیں؟ کیا اس پر اس کا روب داری ہے ان لوگوں پر؟ یہ کلمہ حق کیوں نہیں بلند کر رہے؟ ہم تو ملنا پسند نہیں کرتے، اور نہ آج تک ملے ہیں، اور نہ ملنے کا ارادہ ہے. لیکن یہ جو دائیں بائیں جا کے بیٹھتے ہیں، اور جنہیں وہاں سے کوئی ریاست مدینہ کے لحاظ سے بھی غلط فہمی ہے کہ شاید یہاں سے بنے، ہمیں تو کوئی غلط فہمی نہیں. ہمیں پتا ہے کہ ریاست مدینہ والوں کا انداز اور ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کو چاہیے اتمام حجت کریں. جب قوم نکل کے اسلام آباد کی طرف چل پڑے گی، اور پھر یہ منتیں سماجتیں کرنے آ جائیں گے کہ اب لوگوں کو روکو، کدھر جا رہے ہیں. یہ تو بات مذاکرات سے بھی ہو سکتی تھی، یہ تو ویسے بھی اس کو جا کے کہا جا سکتا تھا. تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے ذات، اور لفظ وہ ہے کہ جو آج کوئی کارکن اپنے لیڈر کے بارے میں بھی نہیں سنتا، تو ایسے کروڑوں لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے غبار پہ قربان. تو پھر کیوں نہیں اس لفظ کو واپس لیا جا رہا؟ اور جو کہلوایا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے نے اپنے باپ سے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہ تو نے انہیں ازل کہا، بول تو محمد آج وَأَنَا الْأَزَلُ، یہ کہہ کے میں ذلیل ترین ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پورے کائنات میں سب سے بڑی عزت والے ہیں. تو پھر میری تلوار نیام میں جائے گی، ورنہ تیرا سر قلم کرے گی. یہ بیٹے نے باپ کو کہہ دیا تھا، یہ سند سے ثابت ہے. تو جب ایسی صورتحال بنتی ہے، باپ کو پھر کوئی نہیں دیکھتا، لیڈر کو کون دیکھے گا؟ تو اس واسطے یہ حقیقت سمجھائی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر پختگی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروری اعلان ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ تحفظ قرآن و کشمیر مارچ، تحفظ کشمیر، قرآن کے لحاظ سے جو یورپ میں
بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ جو جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ جمعہ انشاءاللہ میں لاہور پڑھاؤں گا، اور جمعے کے بعد فوراً داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ہم مارچ کریں گے۔ تو آپ حضرات بھی زیادہ سے زیادہ لاہور پہنچے اور جمعہ لاہور ادا کریں، اور داتا دربار سے اس ریلی میں شریک ہوں، اس مارچ کے اندر اپنی آواز بلند کریں۔ جس قرآن نے کل ہمیں جہنم سے بچانا ہے، آج اس قرآن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج والوں کی جو کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف ہم نے قرآن کا پرچم بلند کرنا ہے۔ قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے وارث مر نہیں گئے، قرآن کے وارث زندہ ہیں۔ اس عظیم مارچ میں اگلے جمعے یعنی 3 جنوری کو، جو ہر سال ہم 4 جنوری یوم عشق رسول علیہ السلام مناتے ہیں، غازی ممتاز حسین قادری کے اس کردار کو سلام کرتے ہوئے جس پر 60 لاکھ لوگوں نے کھڑے ہو کر لیاقت باغ کے اندر باہر عہد کیا تھا کہ یہ کردار سچا کردار تھا۔ ہم 2011